نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ پھر اگر اس نے اس گناہ سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں معافی اور بخشش کی التجا کی تو وہ سیاہ نقطہ زائل ہو کر دل صاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس نے گناہ کے بعد توبہ اور استغفار کے بجائے مزید گناہ کر لیے اور گناہوں کی وادی میں قدم بڑھائے تو دل کی وہ سیاہی اور بڑھ جاتی ہے، یہاں تک کہ دل پر چھا جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ زنگ اور سیاہی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی برکرداریوں کی وجہ سے، ان لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ اور سیاہی آ گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گناہوں اور بد کرداریوں کی وجہ سے صرف کافروں ہی کے دل سیاہ نہیں ہوتے، بلکہ مسلمان بھی جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں بھی گناہ کی نحوست سے ظلمت اور تاریکی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، اگر وہ سچے دل سے توبہ اور استغفار کر لے تو یہ سیاہی اور ظلمت ختم ہو جاتی ہے اور دل حسب سابق صاف اور نورانی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر گناہ کے بعد توبہ اور استغفار نہ کرے یا یہ کہ معصیت اور نافرمانی ہی کے راستے میں آگے بڑھتا رہے تو پھر یہ ظلمت اور تاریکی برابر بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ اور کسی مسلمان کے لیے بلا شبہ یہ انتہائی بدبختی کی بات ہے کہ گناہوں کی ظلمت اس کے دل پر چھا جائے اور اس کے دل میں اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد توبہ کر لی جائے، اللہ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور توبہ کیا ہے؟ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ جو گناہ کیے ہیں اس پر نادم ہو، پشیمان ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور اس کے برے انجام کے خوف کے ساتھ ڈرے اللہ تعالیٰ سے، اور آئندہ کے لیے اس سے بچے رہنے اور دور رہنے کا، اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اس کی رضا جوئی کا وہ عزم اور فیصلہ کرے کہ آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اور اس گناہ کو چھوڑ دے، اس سے دور چلا جائے۔ جب ایسی توبہ والی کیفیت نصیب ہوگی تو جو گناہ سرزد ہو چکے، بندہ اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی اور بخشش کی استدعا بھی ضرور کرے گا تاکہ اس کی سزا اور اس کے برے انجام سے بچ سکے۔ اور اللہ رب العزت تو بہت جلد معاف کرنے والے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم میں دن میں 70 دفعہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ تو میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر وقت توبہ کرنی چاہیے۔ جب بھی کوئی تھوڑی سی بھی لغزش ہو جائے توبہ کر لی جائے، اور اس کے بعد کوئی ضرور نیکی کر لی جائے۔ تو سب سے بڑھ کر نیکی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی خطا کار ہے، کوئی نہیں ہے جس سے کبھی کوئی خطا اور لغزش نہ ہو، اور خطا کاروں میں وہ بہت اچھے ہیں جو غلطی ہو جانے کے بعد، گناہ ہو جانے کے بعد مخلصانہ توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اور ایک حدیث میں تو پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے توبہ کر لینے والا گناہ گار بندہ بالکل اس بندے کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سچی توبہ کے بعد گناہ کا کوئی اثر اور داغ دھبا باقی نہیں رہتا۔ گناہوں سے آدمی بالکل ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ اپنی پیدائش کے وقت بے گناہ تھا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگوں، اپنی زندگی اگر ایسی ہو گئی، گناہوں سے بھری ہوئی ہے، تو اللہ کے حضور میں آ کر معافی مانگ لو۔ اگر 70 دفعہ بھی گناہ ہو گیا دن میں تو پھر بھی
شیطان کی بات پر توجہ نہ دو، رحمان کی بات پر توجہ دو کہ 70 مرتبہ ایک دن میں گناہ کرنے کے بعد بھی اگر اللہ کی عدالت میں آ کر کہہ دیا ندامت کے ساتھ کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ معافی کو پسند کرتے ہیں، اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ معاف کر دیں گے۔ گناہوں کی زندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ اور نیکیوں کی زندگی میں اپنے آپ کو لاؤ، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔